محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تبلیغی جماعت اور دارالعلوم دیوبند کو لے کر بہت سے لوگ غلط فہمی اور پروپیگنڈے کے شکار ہیں۔ اسی کے متعلق دارالعلوم دیوبند کے کچھ فتاوے اور دارالعلوم کی جاری کی گئی وضاحتیں سماعت فرما لیں تاکہ آپ حقیقت سے روشناس ہو جائیں اور امت کسی بھی منفی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو۔ فرمان دارالعلوم نمبر 1، مرکز نظام الدین والوں کو جو گمراہ کہے وہ خود گمراہ ہے۔ نمبر 2، دعوت و تبلیغ کے مرکز نظام الدین کے افراد مجموعی طور پر اہل حق اور اہل سنت والجماعت علماء سے منسوب و منسلک ہیں، لہذا اس جماعت کو اہل سنت والجماعت سے خارج کہنا بھی گمراہی کی بات ہے۔ ہاں، تبلیغی جماعت میں شامل کوئی شخص انفرادی طور پر غلط فکر یا عقیدے کا حامل ہو تو یہ الگ بات ہے، اس کی وجہ سے پوری جماعت کو متہم یعنی غلط نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 3، جماعت تبلیغ کے موجودہ داخلی اختلاف سے دارالعلوم دیوبند کا ادنیٰ تعلق نہیں ہے۔ نمبر 4، یہ اختلاف چونکہ جماعت کے داخلی انتظامی امور سے متعلق ہے، دینی علوم و احکام اور علمی فقہی امور سے متعلق براہ راست اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے اس نزاعی یعنی جھگڑے والے مسئلے میں دارالعلوم دیوبند نے دونوں فریق سے برابر کا فاصلہ بنائے رکھا ہے۔ نمبر 5، اس لیے اس اختلاف سے دارالعلوم دیوبند کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ نمبر 6، دارالعلوم دیوبند اس جھگڑے میں فریق یعنی کسی کا طرفدار بننا پسند نہیں کرتا۔ نمبر 7، کیونکہ وہ کسی ایک گروہ کا جانبدار نہیں ہے۔ نمبر 8، دارالعلوم دیوبند کے اپنے اس غیر جانبدارانہ موقف کے اظہار و اعلان کے باوجود ایک طبقے کی جانب سے یہ باور کرانے یعنی یقین دلانے کی مسلسل کوشش کی جا رہی ہے کہ دارالعلوم دیوبند اس اختلاف میں ایک خاص فریق کا ہمنوا یعنی خاص طبقے کا ساتھ دے رہا ہے۔ اس غلط افواہ کی بنا پر دارالعلوم دیوبند اعلان کرتا ہے کہ جماعت تبلیغ کے موجودہ داخلی اختلاف سے دارالعلوم دیوبند کا ادنیٰ تعلق نہیں ہے۔ نمبر 9، اس لیے دعوت و تبلیغ کے اس اختلاف میں دارالعلوم دیوبند کی ابتدا سے یہ خواہش رہی ہے کہ جماعت کے اکابر یعنی ذمہ دار حضرات باہمی گفت و شنود سے اس اختلاف کو جس قدر جلد دور فرمائیں، یہ صرف جماعت ہی کے لیے نہیں بلکہ پوری ملت کے حق میں بہتر ہوگا۔ نمبر 10، اور ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کریں تو خود ہی اختلاف دور ہو جائے گا۔ نمبر 11، کسی جماعت کو مسجد میں کام کرنے سے صرف اس وجہ سے روکنا کہ اس کا تعلق مرکز نظام الدین سے ہے صحیح نہیں ہے۔ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں انہیں اس سے باز آ جانا چاہیے، ایسا نہ کرنا چاہیے۔ نمبر 12، مولانا سعد صاحب اور دیگر حضرات اکابر نظام الدین مدظلہم کے فیوز عام و تام ہوں گے اور امت کو نیز آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ایک صاحب کے خواب کی تعبیر میں فتاوی دارالعلوم میں لکھی گئی یہ بات۔ نمبر 13، جو لوگ کسی مسلمان پر تہمت و الزام لگاتے ہیں ان لوگوں کی دنیا و آخرت میں گرفت کا ہونا ظاہر ہے، قرآن کریم اور حدیث شریف سے یہ امر ثابت ہے۔ ناظرین، یہ تھے دارالعلوم کے کچھ فتاوے اور جاری کی گئی وضاحتیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ ناظرین، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دوستو احباب کو تاکہ سب حقیقت سے واقف ہو سکیں اور امت متحد رہے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، اس ویڈیو کے تعلق سے اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ حمد و نعت نظم، عمدہ مضامین، اصلاحی بیانات، مدارس اور علماء کے تعلق سے ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم۔